سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم بنے ہی نور کے ہیں، ہاف ہیں، یعنی اگر میری نظر میری آنکھ فزیکل ہے تو میری نظر نور ہے، اور اگر میری زبان فزیکل ہے تو میرا لفظ نور ہے۔ یہ ایک توانائی کا ایک ایسا پیکٹ ہے جو ہم سے ایشو ہوتا رہتا ہے، وہ چاہے نور برا ہو یا اچھا ہو۔ نور کی وہ قسمیں بھی ہیں جو شر کی طرف بھی ہمیں، جیسے بجلی ہے تو بجلی میں جھٹکا بھی موجود ہے اور روشنی بھی موجود ہے۔ تو بات 1,70,000 انوار کے ہیں، ان میں سے کوئی 70,000 جو ہے تجلیات ناریہ ہیں اور 70,000 تجلیات ملکیہ۔ تو کچھ ایسی بھی ہوں گی، اتنی ایسی بھی ہوں گی جو دو رول ادا کر رہی ہیں، جو اچھا اور برے انوار میں مشتمل ہے۔ مثلا ریڈیشن سے علاج بھی ہو رہا ہے، ریڈیشن سے خوراک بھی بڑھ رہی ہے، مگر ریڈیشن سے تباہی بھی پھیل رہی ہے۔ تو بعض انوار ایسے ضرور ہوں گے جو مشترکہ ہوں گے، جن میں اچھا اور برا پہلو دونوں ہوگا۔ اب جب اللہ کے رسول کی نمبر 1 کے جی کوئی کوشچن کرے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نور تھے یا بشر تھے، تو یہ دعا بتاتی ہے، اور یہ دعا قبول ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی دعا ہے۔ تو ان کے بالوں میں بھی نور تھا، ان کی زبان میں بھی، آنکھ میں بھی، جسم میں بھی، ہاتھ میں بھی نور تھا۔ اب یہ فیلٹ کیسے ہو؟ یو ہیو اے کوشچن ان دیر کہ یہ فیلٹ کیسے؟ یہ فیلٹ خارج میں ان لوگوں پہ مینیفیسٹ ہوگا جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کو اپنی حیثیت میں تو وہ نارمل انسان ہیں، ان کو تو کبھی نہیں پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر کیا نور ہے، یا اگر ان کو پتہ بھی ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن کی ذات پہ نہیں ہوگی۔ یہ مینیفیسٹیشن جب وہ بات کریں گے تو اس پہ اثر ہو جائے گا۔ دعا دیں گے وہ اگلی پارٹی افیکٹ ہو جائے گی، دعا دیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ کسی کو نظر بھر کے دیکھیں گے، اس کا تاثر اس پہ چلا جائے گا، جیسے نظر بد کا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک بودلیر نے کہا تھا کہ رائٹرز ایوری ورڈ از این ایکٹ آف جنراسٹی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مسٹکس ایوری ایکٹ از این ایکٹ آف جنراسٹی۔ چاہے وہ کھڑا ہو کے وہ ایک پلک جھپکا لے، اس کا انگلی مس ہو جائے، اس کا ہاتھ چھو جائے، وہ کسی کو گلے لگا لے، کسی بچے کو دعا دے، تو وہ ایفیکٹ خارج میں مینیفیسٹ ہوگا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں اس سے کس قسم کا اثر قبول کر رہے ہیں اور کیا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خالی خلی مقاصد کے تحت کسی کو دعا دے دیتے ہو، تو اتفاق سے 10-12 سال کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن کتنی بڑی ہو چکی ہے۔ اس لیے جو اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشہوری ہے کہ ان کے بال بھی لوگ امانتاً سنبھالتے تھے، ان کے غسل کا ایک قطرہ لوگ اپنے جسم پہ ملتے ہیں، تو جس کو خیر و برکت کہتے ہیں وہ اس کے مس میں ہوتا ہے۔ تو نور کسی بھی چیز کے امپیکٹ کو کمپلیٹ کر دیتی ہے، جیسے ہماری نور وہ نہیں ہوتا ہے جسے آپ لوکل قرار دیں، نور وہ نہیں ہوتا جسے آپ لوکل قرار دیں۔ جب دعا نکلتی ہے تو اس کا ایریا اور عرصہ 3 سال اور 10 سال پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، مگر چونکہ وہ ایک پرومس ہے اللہ کا جو اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس نے ہر صورت پورا ہونا ہوتا ہے۔ تو دراصل نور وہ ہے جو اللہ اپنی طرف سے کسی بندے اور بشر کے نصیب میں ڈالتا ہے اس کی تکمیل مراحل کے لیے۔ اچھا سر جی، جو دعا ہے قرآن میں کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جنت میں تو کہیں گے ربنا ہمارا نور کمپلیٹ کر دے، تو وہ بھی یہ کمپلیٹ کے وہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں سے مراد یہ کہ اب ہمیں جنت کے میں رہنے کے قابل کر دیں، نور کمپلیٹ ہو گیا۔ دیکھو ہم فزیکل جتنی بھی ہمارے آسپیکٹس ہیں، کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو جنت کے ماحول میں وہ سوٹیبل نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتمم لی نورنا، تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ اب ہم کسی دوسرے ماحول میں آپ کو چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی دعا کا آپ کو بتاؤں کہ خدا نے کہا رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ میں تھکا ہوا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے میرے منہ سے لفظ بھی مشکل سے نکلے گا، مگر کسی شہر میں داخل ہوتے ہوئے میں دعا پڑھتا ہوں، اور انویریبلی وہ اسپیچ میری سب سے بہتر ہوتی ہے آس پاس کی اسپیچ۔
یہی مانچسٹر ہوا، یہی برمنگھم ہوا. میں نے یہاں تک ایڈوائز کر دی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بول سکوں گا، تو 10 منٹ بعد اگر میں چل پڑا تو روکنا نہیں، اور اگر نہ چلا تو مجھے اتار لینا احترام سے، کیوں میں اتنا تھکا ہوا تھا. اور 2 گھنٹے میں نے اسپیچ کی. اینڈ اٹ واز کیونکہ میں یہ دعا پڑھ گیا کہ رب کسی بھی نئے شہر میں اترو نا اور آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس شہر میں فائدہ ہے، تو پھر یہ دعا پڑھ لے، قرآن کی دعا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. تو ہر لفظ میں نور ہے، اس کے دوسرے پرت میں نور ہے، اس کے دوسرے پرت میں زندگی اور حیات بخش اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوائد ہیں. یوں سمجھیے ایک آئینے کی طرف جو زنگ خوردہ طرف ہے اس میں ہم ہوتے ہیں، اور جو چمکنے والا ادھر خدا ہوتا ہے. تو جب خدا برکت ڈال دے تو پھر ہر چیز میں نور ہی نور ہو جائے.